وہ اسی خزانے کے ساتھ صحت کارڈ بھی چلا رہا تھا، لنگر خانے بھی چلا رہا تھا، احساس کارڈ بھی چلا رہا تھا، پیٹرول پر سبسڈی بھی دے رہا تھا، ڈیم بھی بنا رہا تھا، قرضہ بھی اتار رہا تھا، ڈرون حملے بھی نہیں ہونے دے رہا تھا، بجلی بھی پوری دے رہا تھا۔ عمران خان ایک برانڈ کا نام ہے، سب سے بڑھ کر اپنی قوم کی غیرت کو بھی مقدم رکھا ہوا تھا۔ پاکستانی تو خان صاحب کے عشق میں دیوانہ ہو چکے ہیں، مگر گورے بھی ان کے دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ عمران خان ایک برانڈ ہے اور دنیا ان کے نام سے ہی پاکستان کو جانتی ہے۔ پاکستان کے سپوت نے دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے۔ وہ کرکٹ کھیلتا تھا تو دنیا اسے کرکٹ کنگ کے نام سے جانتی تھی۔ اس نے چیریٹی شروع کی تو اس میدان میں اس نے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس نے شوکت خانم بنایا تو شوکت خانم برانڈ بن گیا۔ اس نے سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں اپنا نام پیدا کیا۔ وہ ہر میدان کا عظیم فاتح ہے۔ ہیرے کی قدر جوہری سے پوچھو، اپنے ہاں شہد خان کی قدر نہیں ہے۔ 60 سے 70% پاکستانی اگر عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں تو گورے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ امریکی ہوسٹ بلاگر سندرا ریبی بھی عمران خان کی فین معلوم ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بلاگ میں کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان ایک دن وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کے پاس دل اور ذہن بدلنے کی طاقت ہے۔ اپنے ملک کے لیے جذبہ رکھنے والے انسان دنیا بدل سکتے ہیں۔ مغرب کی دنیا کو وہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دنیا کو اس جیسے کئی عمران کی ضرورت ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر ہے، اس لیے شاید پاکستانیوں کو عمران خان کی قدر نہیں ہے جتنی قدر و عزت و احترام باہر سے حاصل ہوا ہے عمران خان کو۔ خان صاحب نے جب سے سیاست میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے پیارے قائدین کا سکون و چین برباد ہو گیا۔ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، مگر اب حالات یہ ہیں کہ یہ سارے سیاست کے جس سکول میں زیر تعلیم ہے عمران خان وہاں پرنسپل ہے۔ عمران خان ایک ایسا ڈاکٹر ہے جہاں یہ سب مریض ہیں، باری باری یہ سب خان صاحب کی وجہ سے بیمار رہ چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ خان صاحب سیاست میں وہی اصول اپنائے جتنے نبھا سکتے ہیں، مگر خان صاحب نے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس لیے ان دہائیوں کے تجربہ کاروں کی تجربہ کاری بھی خان صاحب کے سامنے بے بس ہے۔ خان صاحب کے پیچھے غیبی ہاتھ کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ شاید ان کی وجہ رب تعالیٰ کے ساتھ قربت اور تعلق ہے۔ ان کا قادر مطلق پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو ان کی قبر دیوار سے لگنے نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنا خون بہا کر سیاست دانوں کو سبق دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے بڑا اور عظیم لیڈر۔ بہادر قومیں اپنے لیڈر کی ایسے قدر کرتی ہیں۔ خان صاحب پر گند اچھالنے کی پالیسی آج تک جاری و ساری ہے، مگر وہ شخص اپنے مشن پر عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ خان صاحب نے تو اپنے سابقہ حکمرانوں کو مشکل ترین حالات میں مقابلہ کرنا بھی سکھایا ہے۔ پیسے کیسے جمع کرتے ہیں، ان سے فلاحی منصوبے کیسے تیار کرتے ہیں اور عام آدمی کی فلاح کے لیے منصوبہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کا دور مہنگائی کے حساب سے مشکل ترین ضرور تھا، مگر انہوں نے اس پر قابو پانے کے بہت سے راستے نکال لیے تھے۔ ان کے دور میں پاکستان دنیا کا سیاحتی مقام تھا۔ پاکستان نے کبھی اس طرح کا حکمران نہیں دیکھا تھا جسے بیرون ملک دوروں سے زیادہ اندرون ملک کے ساتھ دلچسپی تھی۔ اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ یہ عجیب حکمران تھا، کبھی یہ مشکل سے ہتھیائی ہوئی زمین واگزار کرا کر ان پر جنگلات لگا۔ اب اسے کوئی سمجھائے کہ سڑکیں پل بنا کر کک بیکس حاصل کرنے میں جو پیسہ ہے وہ جنگلوں میں کہاں؟ جنگل دور دراز ہوتے ہیں، شہروں میں اورنگ ٹرین بنانے سے لوگوں پر کام کا روب پڑتا ہے۔ لوگ متاثر ہوں گے تو ووٹ ڈالیں گے۔ عمران خان کے دماغ میں عجیب خط سمایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ 5 سال کی نہیں بلکہ نسلوں کے مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسے سکون نہیں کہ وہ لوگ جو سڑکوں پر رہ کر فٹ پاتھوں پر سو کر خوشی اور سکون سے اپنی زندگی جی رہے تھے، انہیں یہ مسافر خانے بنا کر ٹھاٹ سے رہنا سکھا رہا تھا۔ جن لوگوں کو غربت میں گھٹ گھٹ کر جینے کی عادت تھی، انہیں کیوں یہ احساس کے نام پر پیسے دیے جا رہا تھا اور ان کے اخراجات میں اضافے کیے جا رہا تھا۔ بیچارے لوگوں کے بچے جو مڈل میٹرک کر کے کام کاج کر کے گھر کے کام سنبھالتے تھے، انہیں یوں ہی اسکالرشپ پر پڑھا کر ان بچوں کا مستقبل سنوار رہا تھا۔ لیپ ٹاپ دے کر بچوں سے واہ واہ وصول کر سکتا تھا، مگر اس نے اسکالرشپ کے نظام کو درست کیا، حقداروں کو حق ادا کیا، امیروں کے بچوں سے اسکالرشپ کی سہولت چھین لی اور عوام کو 10 لاکھ کے ہیلتھ کارڈ پر لگا دیا۔ یہ عدم اعتماد کے وقت اپنے بکنے والے لوٹوں کو خرید سکتا تھا۔ اس کے خزانے میں 22 ارب ڈالر تھا، مگر اس نے لوٹوں کو جانے دیا اور انہیں اتنا ذلیل کیا کہ وہ اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ ہر کسی کو ایسا سبق دیتا ہے کہ اگلا بے وفائی بھول کر عبرت ناک سبق حاصل کر لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کے فیصلے کو اگلے نے عدالت میں چیلنج کیا اور عدالت سے فیصلہ اس کے حق میں آ گیا۔ اب یہ لکیر پیٹ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کئی بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے ہیں، مگر ان کے لکیر پیٹنے سے کیا ہوگا؟ جب الیکشن ملتوی کیے تھے تو انہیں عدالت میں جانا چاہیے تھا تاکہ عدالت فیصلہ دیتی، جیسے اب پی ٹی آئی گئی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں خان صاحب سیاست کی دنیا کے پرنسپل ہیں۔ وہ انہیں دکھا رہے ہیں کہ کسی غیر قانونی عمل کو قانونی دائرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ باقی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماضی کو بھول کر حال سے سبق سیکھے۔ خان صاحب نے جس طرح قانونی اور آئینی جنگ لڑی ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ابھی یہ حکومت سیکورٹی رسک کی وجہ سے 5 ماہ تک انتخابات کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہ حکومت خود بتائے کہ وہ کس کھیت کی مولی ہے۔ بیرون ملک لوگوں کا اعتماد اس پر کس طرح بحال ہو سکتا ہے؟ سرمایہ دار لوگ اپنا سرمایہ کس طرح اس ملک میں انویسٹ کریں گے جہاں سیکورٹی رسک موجود ہے؟